جی ناظرین، آپ کی خدمت میں جو ہے ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ہم آپ کو اپنے ٹاپک کے متعلق بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا سیرت و تفسیر زیارت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اس پر گفتگو کریں گی ہماری بہت ہی پسندیدہ اسپیکر اور عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ، اور ہم جو ہے ان کو ان کی خدمت میں سب سے پہلے سلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم مقصودہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مقصودہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے، جیسا کہ ہمارے ناظرین کو بھی میں نے بتایا، کہ سیرت و تفسیر زیارت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک مختصر تعارف کروا دیجیے ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے سچا صاحب، ہم سب کو پتہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے آخری امام مہدی آخر الزماں کے بابا ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو وہی تعارف میں ہم بعد میں جب ہم آئیں گے تو سسٹر صاحب، ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام سب سے مظلوم امام تھے۔ اگر ہم دیکھیں، اور وہ امام کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم اور ستم کیا گیا، خود امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ظلم انبیاء پہ ہوئے یا جتنے بھی ظلم ائمہ معصومین پہ ہوئے، اس سے کہیں زیادہ ظلم مجھ پہ ہوئے۔ جب پوچھا گیا نا مولا کہ سب سے زیادہ آپ پہ ظلم ہوئے، مولا ایسی کون سی بات تھی، تو خود پھر مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام آئے، ان کی اولادیں مشخص تھیں، ان کی اولادیں ظاہر تھیں، اور ان کو پتا تھا کہ ابھی یہ جو امام ہے، یہ جو آنے والا امام ہے، وہ آخر زمان نہیں ہے یا آخر زمان کا بابا نہیں ہے۔ لیکن جب میں ہوا، اور میرے لیے اس لیے سب سے زیادہ سخت کیا گیا کیونکہ میں تو 11واں امام ہوں، اور میرے بعد جو میری اولاد میں ہوگا وہ 12واں ہوگا، اور اسی کے پیچھے سب لوگ ہیں، اور اسی کے پیچھے سب لوگ چاہتے ہیں کہ اسی امام کو اس دنیا میں نہ آنے دے، اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو مظالم ہیں وہ مجھ پہ ڈھائے گئے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں سسٹر سحر، تو امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کے تھے۔ اب دیکھیں 28 سال کیا عمر ہوتی ہے، کیا ایج ہوتی ہے۔ 28 سال بہت چھوٹی ایج ہے، اور 28 سال کی عمر میں امام اس دنیا سے چلے گئے، اور امام کی جو امامت ہے وہ 6 سال رہی۔ 6 سال جو ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے۔ 3 سال تو امام کو زندان میں رکھا گیا، اور یہاں پر بھی وہی عجب بات آتی ہے کہ جب امام علیہ السلام کو زندان میں رکھا گیا، تو جو زندان باد تھے، 2 امام کے اوپر اتنے بدترین اور ایسے ظالم جو محافظ تھے، ان کو رکھا گیا، اور انہوں نے یعنی اس لیے امام کے اوپر رکھا گیا تاکہ وہ جتنی اپنی ان کی طاقت ہو نا، اس کے مطابق امام پہ ظلم کر سکے۔ پر دیکھیے ان لوگوں نے جب امام کا حلم دیکھا، امام کی محبت دیکھی، شفقت دیکھی، عبادت دیکھی، تو وہ خود بھی امام کے چاہنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو یہاں جب ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک بات سسٹر صاحب، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ امام کے گھر پہ فوج اور پولیس اور اس طرح سے سپاہی رہتے تھے۔ امام کا گھر جو تھا نا، فوجی چھاؤنی بن چکا تھا جیسے، اور فوجی چھاؤنی کے اندر تھا۔ ہر وقت امام کا گھر کے اندر پہرے دینا، حفاظت کرنا۔ ایک دفعہ میں آپ کو قصہ سناتی ہوں، بی بی نرجس بتاتی ہے، امام کی زوجہ خود اس بات کو بتاتی ہے کہ جب امام کو زندان میں لے گئے اور امام مہدی آخر الزماں کی ولادت ہوئی، اور امام مہدی آخر الزماں کی جو ولادت ہے ہوئی، وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہوئی۔
ہم سب کو پتہ ہے، خود امام حسن عسکری علیہ السلام بھی فرماتے کہ میرے مہدی کی ولادت جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہوئی. تو وہ بی بی نرجس بتاتی ہے اس طرح سے. میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے امام جو تھے، ہمارے امام کس طرح سے فوجیوں کے اندر 24 گھنٹے گھرے ہوئے تھے. ان کے گھر کے چاروں طرف ہر وقت فوج اور سپاہی تھی. اس انتظار میں تھی کہیں ہمیں اس گھر سے بچے کی آواز آ جائے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وقت کا امام مہدی آخر الزمان جو ہے یہیں سے پیدا ہوگا. تو بی بی نرجس خود بتاتی ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امام مہدی بہت بہت چھوٹے تھے جب پیدا ہوئے. اب ان کو رکھا گیا گھر میں، چھپا کے رکھا گیا. وہ کہتی ہے ایک بچہ ہے، ایک نارمل سی چیز ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بے شک وقت کا امام یعنی امام مہدی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو بچے کے، اللہ نے بچے کے روپ میں، انسان کے روپ میں ان کو دنیا میں اللہ نے آیا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ایک دفعہ کھیل رہی تھی امام مہدی کے ساتھ. بی بی نرجس کہتی ہے میں ان کو اچھال رہی تھی، کھیل رہی تھی. تو کھیلتے کھیلتے جب ایک بچہ ہوتا ہے نارمل ہے، اس کی آواز نکلتی ہے ہنسنے کی، رونے کی. تو کہتی ہے کہ جب امام کی آواز ہنسنے کی، رونے کی نکلی نا، تو ایک لہجہ بھی نہیں گزرا کہ وہ سپاہی جو چاروں طرف سے گھر کو گھیرے ہوئے تھے انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. اور جیسے ہی انہوں نے گھر پہ حملہ کیا، اب وہ کہتی بی بی کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں امام مہدی کو کہاں چھپاؤں. وہ کہتی ہے میرے ذہن میں کچھ نہیں آیا، میں اتنی ڈر گئی، میں نے امام مہدی کو جو گھر کے اندر کنواں تھا نا، میں نے فوراً اس میں پھینک دیا، کیونکہ اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت موسیٰ کی ماں کی طرح اور ایک لہجے کے اندر تمام سپاہی گھر پہ آ گئے تھے. تو سسٹر سہر پھر بی بی کہتی ہے کہ ان لوگوں نے پورے گھر کی تلاشی لی، ڈھونڈتے رہے کہ بچے کی آواز کہاں سے آئی ہے. اور جب پورا گھر چھان مارا اور دیکھا کہ وہاں سے کوئی بچہ نہیں ہے، تو وہ جب سپاہی چلے گئے تو یہاں پر بی بی نرجس خود کہتی ہے کہ جب چلے گئے نا تو میرا پورا دل جو تھی، پوری جان جو تھی، وہ اس کنویں کے اندر تھی جس کنویں میں میں نے مہدی کو پھینکا تھا. وہ کہتی ہے کہ میں اتنی خوف زدہ تھی کہ میرا بچہ جو ہے اس کنویں میں ڈوب چکا ہوگا، پتہ نہیں میرے بچے کی کیا حالت ہوگی. کہتی ہے میں آہستہ آہستہ سے قدم بڑھاتے بڑھاتے میں اس کنویں کی طرف گئی، اور میں نے بہت دل کو تھام کے اس کنویں کی طرف جب نظر کی نا، تو میں نے دیکھا کہ جو امام مہدی ہے وہ اس کنویں کے پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پانی سے کھیل رہے ہیں، اور وہ پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میری نظر نیچے گئی نا، وہ پانی آہستہ 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 اوپر آنے لگا، اتنا اوپر آ گیا کہ میں نے امام مہدی کو فوراً ہاتھ میں گود میں اٹھا لیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے امام تو معجزے سے پیدا ہوئے حضرت موسیٰ کی طرح، اور جس طرح سے حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالا تھا اور فرعون نے اس کو قاتل کیا تو اللہ نے نجات دی، بالکل اسی طریقے سے امام مہدی آخر الزمان کے پیچھے بھی تھے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی. اور پھر 6 سال امامت میں 3 سال امام جو ہے وہ مسلسل قید میں رہے. اور میں ایک بات کہوں گی سسٹر سہر، کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے نا، اس کا زمین پہ رہنا بہت اہم ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہوتی ہے کہ جب ایک حجت چلی جائے گی تو کیا ہوا، دوسری حجت آ جائے گی، جو تیسری چلی گئی تو چوتھی آ جائے گی. ان کو ایسا ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اپنی حجت کو زمین سے خالی نہیں رکھے گا. لیکن سسٹر سہر، جو ایک حجت جو زمین پہ خود موجود ہوتی ہے نا، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے جانے کا جو لوس ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھر نہیں سکتا. جیسے آتے ہیں زمین اور آسمان 40 دن تک، پتہ نہیں 40 مہینوں تک مسلسل گریا کرتے ہیں، اور ہر امام کا، ہر حجت کا اپنا فیض ہوتا ہے، اپنا رحم ہوتا ہے. تو حجت خدا کو جتنا ہو سکے، جو بھی حجت ہے اس کو زمین پر رہنے دیا جائے. اس کی ہمارے پاس کھلم کھلا ایک مثال موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام. سسٹر صاحب جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو کربلا میں سب کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا.
यहाँ हमें पता चलता है कि हुज्जत खुदा का ज़मीन पे एक लहज़े के लिए भी रहना कितना अहम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम असहाब को कह दिया था कि तुम लोग अपनी फैमिली का, अपनी अहलो-अयाल का हाथ पकड़ो और निकल जाओ। और अपने कितने असहाब को रात को कहा था कि तुम देख रहे हो ये जो 2 पहाड़ हैं ना, इनके बीच में रास्ता है, तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन असहाब नहीं गए थे। इमाम ने बार-बार बताया कि ज़मीन करबला पे मुझे टुकड़े-टुकड़े किया जाएगा। मेरे बेटे अकबर को इरबन-इरबा किया जाएगा। यहाँ पर जो ज़मीन करबला में मैं देखता हूँ कि भेड़िए आएँगे और मुझे नोच के खा जाएँगे। तुम लोग चले जाओ। लेकिन आप देखिए असहाबे इमाम हुसैन ने क्या कहा? कहा ए इमाम हुसैन, अगर हम अपनी तमाम जानों को भी आप पे कुर्बान कर ले और वक्त के इमाम को थोड़ी देर के लिए भी जमीन पे रखे ना, तो ये सबसे ज्यादा अहम है। ए इमाम 5 मिनट आप रहो, भले 10 जाने आप पे कुर्बान हो जाए, लेकिन आपका 5 मिनट जमीन पे रहना ये पूरी कायनात के फायदे के लिए है। तो इमाम का जो वजूद होता है उसका जमीन पे रहना बहुत ज्यादा अहम होता है। भले उसमें पूरी वो कहते हैं ना, भले उसमें कितना को कुर्बान कर लिया जाए, लेकिन हुज्जत खुदा को। तो यहाँ पर जब हम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ात की तरफ आते हैं सिस्टर साहब, तो हम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि इमाम सिर्फ 6 साल रहे। वो हुज्जत खुदा जो इमाम मेहदी आखिर ज़मां के बाबा हैं, जो जो 11वें इमाम है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल, वो भी 3 साल जिंदान में रहे, वो भी नजरबंद रहे। इमाम के ऊपर कितनी सख्तियां थी कि तारीख में मिलता है कि इमाम को सिस्टर सहल मिलता है कि हर सोमवार को, हर इमाम को हफ्ते में 2 दफा, बुध को यानी मिलता है, बुध को जुमेरात को, यानी हफ्ते में 2 दफा इमाम को उन लोगों के सामने पेश होना पड़ता था, ताकि उन लोगों को पता चले कि इमाम जो है वो शहर से बाहर नहीं गए। इस कदर इमाम को नजरबंद रखा गया कि यहाँ पर भी तारीख में मिलता है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने असहाब को, अपने शियों को, अपने चाहने वालों को कहते थे कि तुम तकिया करो, यानी मजबूर करते थे कि तकिया करो, कहीं ऐसे ना हो कि तुम तकिया ना करो और ये जालिम तुम्हारे पर हमला करे, तुम्हें मार ले या तुम्हें नुकसान पहुंचे। और जब भी इमाम कहीं जाते थे, इमाम अपनी आंखों से इशारा करते थे अपने तशय्यो को कि मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत आओ, मेरे साथ इस तरह से पेश आओ जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। सकते हैं कि हमारे इमाम किस कदर नजरबंद रहे, कितनी सख्ती रही हमारे इमाम के ऊपर। तो ये थोड़ा सा जो तारुफ है इमाम का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से आपकी मशकूर ममनून हूँ। बहुत ही खूबसूरत तारुफ जो है वो इमाम का हम तक पहुँचा। अच्छा, ये बताइएगा मकसूदा के इमाम हसन अस्करी का ख़ानदान के अफराद के साथ जो है वो उनका कैसा बर्ताव था, कैसा ताल्लुक़ था उनका सब अपने जो उनकी अज़वाज थी या उनके जो घर वाले थे, और किस अखलाक व किरदार का इजहार आपने किया? जी सिस्टर साहब, जब हम इमाम, पहले तो मैंने वही बात की कि मेरे इमाम जो थे उनका जो टाइम था वो इतना कम उन लोगों के साथ गुजरा जिंदान में, और या लेकिन एक जो हमें जो चीज समझनी है वो यही है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। तो ये सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे। अब देखिए कुरान में अल्लाह जो है वो रसूल खुदा के लिए, अपने हबीब के लिए फरमाता है कि मेरा हबीब जो है, मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा एक बहुत बड़े इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, ए मोहम्मद इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, ए मोहम्मद जो अज़ीम इखलाक है ना, आप उस पे कंट्रोल किए हुए हो। तो यहाँ पर सिस्टर साहब हम तमाम अपने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को देखेंगे, और यहाँ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को देखेंगे कि उनका जो बिहेवियर था, उनका जो सलूक था अपनी बीवियों के साथ, वो मारूफ था, वो अहसन था। और बार-बार या खुद बीबी नरगिस खातून इमाम के लिए फरमाती कि मैंने इस इमाम जैसा कोई रऊफ, कोई रहीम, कोई मेहरबान नहीं देखा।
میں نے آج تک ایسے الفاظ امام کی زبان سے نہیں سنے جو میرے دل کو دکھائے، جو میرے دل کو تکلیف دے۔ مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، کبھی بھی کوئی غم ہو، کبھی بھی کوئی رنج ہو، میں امام میں جا کے پناہ لیتی ہوں۔ میں جب امام کے پاس آتی تو میرے سارے غم رنج پریشانیاں دکھ درد چلے جاتے، مجھے سکون ملتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں سسٹر صاحب، اور جو بھی امام کی، جیسے امام نکی علیہ السلام کی بہن ہے، یا امام کی جو خاص جو امام کے بھائی ہے، ان کے لیے ملتا ہے، جو امام ہادی نکی کی اور اولاد تھی، وہ خود کہتے امام ان کے ساتھ اس قدر محبت اور شفقت سے کے ساتھ پیش آتے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ امام کا ایک بھائی تھا جس کا نام حسین تھا، ایک بھائی تھا جس کا نام محمد تھا، یعنی امام کے اور بھی بھائی تھے جس کے لیے امام شدید محبت رکھتے تھے، اور جیسے حسن امام کا نام حسن ہے، تو ایک حسین بھی تھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو امام جو تھے قریب تھا کہ امام غش کھا جائے۔ اب دیکھیے کہ کس قدر امام محبت دیتے تھے، کس قدر امام رؤوف تھے، کیونکہ خود کی بیوی کہتی ہے سسٹر صاحب یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ کہنا کہ ہم نے کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسے لفظ نہیں سنے جو ہمارے دل کو تکلیف دے، بلکہ ہمیشہ ایسے لفظ سنے جو ہمارے دل کو راحت اور سکون دیتے تھے، ہم پناہ لیتے تھے، ہمارے لیے باعث رحمت تھے، ہمارے لیے باعث سکون تھے، وہ رؤوف تھے، وہ رحیم تھے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ امام جو ہے، ہم تب کہہ سکتے ہمیں ان سے اخلاق لینا چاہیے۔ اور یہاں جو سسٹر سے ایک اور چیز کہوں گی ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ قرآن کی پوری آیتوں پہ امپاسبل ہے کہ روئے زمین پر تمام بھلے آیت اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ پوری قرآن کی ہر ایک آیت پر عمل نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن کی ہر ایک آیت پہ عمل کیا ہے اور ہر ایک اگر ہر ایک آیت کو لیا ہے نا اور ہر آیت پہ عمل کیا ہے تو وہ فقط اور فقط محمد اور آل محمد کا بنانا ہے۔ اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، تو سسٹر سحر اگر ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن پورے کا پورا بھرا ہوا ہے اس سے اخلاق سے، معاف کرنے سے، احسان کرنے سے، اچھے برتاؤ سے، امر بالمعروف سے، نرم لہجے سے، آنکھوں کی حیا سے، زبان کی نرمی سے، دل کی نرمی سے، یہ پورا بتا دیں۔ تو سسٹر صاحب یہ جو قرآن ہے نا، پورے کا پورا قرآن، ہم کہتے ہیں قرآن ثابت ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کو کہتے ہیں قرآن ناطق۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ مجسم ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام میں۔ تو اگر مجھے ائمہ معصومین کا اخلاق دیکھنا ہے تو میں قرآن کی آیتوں کو طرف دیکھوں کہ ہر آیت ہمارے تمام ائمہ میں اس طرح سے پروئی ہوئی ہے جس طرح سے موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اگلا سوال میں آپ سے جو ہے وہ یہ کرنا چاہوں گی مقصودہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زیارت نامہ جو ہے ہمیں اس میں کیا ملتا ہے، کیا اس کے اندر پیغامات ہیں، کیا کوڈز ہیں ہماری زندگی سے متعلق، اور کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ جی سحر، جو امام حسن عسکری علیہ السلام، ہم سب کو پتا ہے کہ امام مہدی آخر زمان کے بابا ہے، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کو تو ہمارے زمانے کے سے جو نزدیک ترین امام ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور ہمارے زمانے کو جو جانتے ہیں اور جو ہمارے زمانے کے جو فتنوں کو جانتے ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام زیادہ ہمارے زمانے کی فتنوں کو جان سکتے ہیں۔ تو اس میں سحر میں ہم اکثر زیارتیں کرتے ہیں ساتھ میں، جب میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت نامہ پڑھا نا، اس میں ایک عجیب سی چیز نظر آئی، میں عجب ہو گئی جب میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت نامے کو پڑھا کہ اس میں ابھی انشاءاللہ
بتاؤں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ایک لفظ کو بتاؤں گی. لیکن اب دیکھیں کہ جب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت نامے کو پڑھتی ہوں، انشاءاللہ جب آپ بھی پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گے ضرور کہ اس زیارت نامے میں جو آخری زمانے میں جو شیطان اپنا کردار ادا کریں گے، جو شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جو مومنین پر حملہ کریں گے، وہ ساری چیزیں اس زیارت نامے میں لکھی ہوئی ہیں. عجب ہو جاتے ہیں نا کہ وہ ساری چیزیں ان کے زیارت نامے میں موجود ہیں. تو سسٹر سہر یہ زیارت نامہ بہت ہی خوبصورت ہے امام کا. ہم جب بھی زیارت نامہ پڑھتے ہیں وہ زیارت نامہ ہمیشہ سلام سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر بھی جب ہم امام کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں، میں وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کروں گی، اور پھر آخر میں جو لاسٹ میں ایک دعا آتی ہے، اس دعا کے اندر جو دجالی قوتیں ہیں، جو شیطان کے پروگرامز ہیں، جو شیطان کے مقصد ہیں، اس کو بتایا گیا. اور آج ہم وہ شیطانی مقصد پہلے تو ہمیں غزہ میں نظر آ رہا ہے کہ غزہ کی کیا حالت ہے، کس طرح سے شیطان جو ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں نظر آتی ہیں. میں آتی ہوں امام کے زیارت نامے کی طرف. سب سے پہلے جب ہم زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو آتے ہیں السلام علیک یا مولایا یا ابا محمد الحسن ابن علی الہادی المہتدی. سب سے پہلے ہم امام کو سلام کرتے ہیں، اور ہم نے اکثر سلام پہ بات کی ہے، اور اکثر ہم سلام کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم سلام بھیجتے ہیں، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. تو سسٹر صاحب جب میں نے امام مہدی کے بابا کو سلام کیا اور وہاں سے جواب آیا علیک السلام، میری تو زندگی بن گئی. مجھے اور کیا چاہیے کہ وہاں سے میرے اوپر سلامتی آ رہی ہے کہ تم سلامت رہو، تو مجھے اور کیا چاہیے. کہوں گی نا جس دن میں نے یہ زیارت پڑھی میرا تو دن بن گیا. مجھے تو امام کو سلام کیا، جواب آیا، اور میرے گھر میں وہ ساری سلامتی، وہ ساری برکتیں، وہ رحمتیں امام کے وجود سے آ گئی. پھر جب ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ. اب دیکھیں پہلے ہم نے امام کو ان کی کنیت سے پکارا، یعنی ان کے بابا کے نام سے پکارا کہ آپ امام ہادی کے بیٹے. پھر ہم نے کہا ولی اللہ، وہ اپنے ولی. پھر ہم نے کہا حجت اللہ، پھر وہ اپنا حجت. یہاں پر السلام علیکم یا صفی اللہ، وہ اپنا اصفیہ. صفی یعنی صاف، یعنی اے اللہ کے وہ خلیفے جس کو اللہ نے صاف پاک کر کے اپنے لیے چنا. اور پھر اے وہ جو اللہ کے خلیفہ ہے. سسٹر صاحب ہم جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا تو اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا، شیطان سے، فرشتوں سے، سب مخلوق سے کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا جانشین، اور اس کے اندر ساری میری صفتیں ہوں گی. لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ کیا میں خلیفۃ اللہ ہوں تو میں سوچتی ہوں وہ صفتیں تو میرے اندر ہے ہی نہیں. اور اگر وہ اللہ کی ساری صفتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام میں نظر آتی ہے. تو ہم امام کو یہ کہتے ہیں کہ اے امام، اس زمین پہ اگر اللہ کا جانشین خلیفہ ہے تو 11ویں آپ ہو. اور پھر ہم امام پہ سلام بھیجتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، تاکہ کسی کو شک نہ ہو. سسٹر سہر یہاں پر جب ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا کہ سلام بھیجتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کر ہم جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن خاتم النبیین، السلام علیکم یا ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سیدۃ النساء العالمین. جب یہ ہم کہتے ہیں نا تو ہم ایک اور چیز کا پیغام بھی یہاں پر دیتے ہیں. یہاں اماموں کو ہم بتا رہے ہوتے کہ کافی ایسے فرقے بن گئے، کافی ایسے فرقے بن کے بھٹک گئے جو امام کو نہیں مانتے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کو بی بی فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے نہیں مانتے، یا کچھ لوگ رسول خدا کی اولاد میں سے نہیں مانتے ہیں. تو ان کے ڈاؤٹس کو دور کرنے کے لیے، ان کے جواب دینے کے لیے ان زیارتوں میں موجود ہوتا ہے
کہ یہ وہی ہے، ان کی کنیت، ان کا جو ان کا حسب نسب بی بی فاطمہ تو زہرا پر جا کے ملتا ہے اور وہاں سے رسول خدا سے ملتا ہے. اور پھر ہم جو ہے وہ امام کو سلام کرتے ہیں، جسے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ اوصیاء ہے، راشدین ہے، عصمت المتقین ہے، امام الفائزین ہے، اللہ کا رکن ہے، یہ سب ہم امام کے لیے بولتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر آگے جو پیراگراف آتا ہے اس میں ہم امام کے لیے سلام بھیجنے کے بعد پھر سلام آتا ہے، السلام علیک ایھا الداعی بحکم اللہ، کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت دینے والے ہو. یہاں جب ہم سلام بھیج رہے ہوتے ہیں نا سسٹر صاحب، تو سلام میں ہم ساتھ میں امام کے القابات کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہاں ڈائریکٹ ہم امام کے لقب بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ داعی اللہ ہو، آپ اللہ کی کتاب ناطق ہو، آپ حجت اللہ ہو، آپ ہادی ہو، آپ ولی النعمہ ہو، آپ ایبت العلم ہو، یعنی آپ علم کا جھنڈا ہو، آپ سفینۃ الحلم ہو، آپ جو ہے امام مہدی کے بابا ہو. اور پھر یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی جو چھپا ہوا ہے، عقلوں سے چھپا، وہ حجت خدا جو زمین پہ موجود ہے لیکن اللہ نے اس کو اپنے لیے صاف، اپنے لیے بچا کے رکھا ہے. اور پھر اس مہدی پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. اور وہ مہدی ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم جو ہے وہ فاسقوں کو تباہ کرے گا اور اسلام جو دین ہے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جو حقیقت قرآن ہے اس کو ظاہر کرے گا. یہاں ہم نے سلام بھیج دیا. پھر اس کے بعد جو پیراگراف آتا ہے سسٹر صاحب وہ آتا ہے گواہی دینے کا. اب جب ہم نے امام کے اوپر سلام بھیجا تو اب ہم امام کے لیے گواہی بھی تو دیں نا. گواہی دینے کا مقصد ہے بیعت کرنا. ایک طرح سے گواہی دینا مینس میں امام کی بیعت کر رہی ہوں. اشہد یا مولا یا انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر ودعوت الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ والحسنہ عبدت اللہ مخلصا. یہاں پر ہم کہتے ہیں اے امام میں گواہی دیتی ہوں. یہاں پر ایک طرح کی بیعت ہے. جب میں امام کی زیارت پڑھتی ہوں اور زیارت پڑھتے وقت جب میں ان الفاظ پہ آتی ہوں نا تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں یہ آتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ کو کہوں کہ اے اللہ ایک تو چیز میں بیعت کر رہی ہوں. کس چیز کی بیعت کر؟ امام کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہوں اور دوسرا میں گواہی دیتی ہوں اے اللہ میری اس گواہی کو، میری اس بیعت کو تا قیامت سنبھال کے رکھنا. وہاں پر جہاں محشر کے میدان میں جہاں اعمال نامے جو برے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اچھے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. وہاں پر جہاں پر نہ بہن بھائی کوئی بھی کام نہیں آئے گا، جہاں پر قرآن فرماتا ہے کہ المرء، خدا کہتا ہے المرء یعنی ایک انسان جو ہے وہ فرار کرے گا اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی. وہاں جہاں سب فرار کریں گے اے اللہ جہاں میرے پاس کوئی اعمال نامے نہیں ہوں گے وہاں پر میری اس گواہی کو سنبھال کے رکھنا اور اس وقت میری گواہی میرے ہاتھ میں تھمانا، میری اس بیعت کو، میرے اس تشہد کو، اور وہ محشر کے میدان میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پنجتن کو اور خدا کی ذات کو دکھا کر اور پھر اپنی شفاعت کرواؤں گی. کیونکہ میں نے دنیا میں گواہی دی تھی، میں نے دنیا میں بیعت کی تھی اپنے وقت کے امام ہادی امام مہدی کے بابا کی. پھر یہاں پر یاد ہے میں گواہی دیتی ہوں آپ نمازی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور آپ حکمت کی طرف بلاتے ہیں. آپ بہت خوبصورت نصیحت کرتے ہیں. عبدت اللہ مخلصاً، آپ نے اللہ کی عبادت کی خلوص کے ساتھ. اور وہاں پر بھی پورا بہت زیادہ میں وہ کوشش کرتی ہوں کہ میں شارٹ کر کے بیان کروں تاکہ کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ اس کی طرف بھی آ سکے. یہاں پر بھی آتا ہے کہ آپ نے توحید کا حق ادا کیا
اور بہت چیزیں آتی ہیں. وَيَسْتَجِيبُ دُعَائِي بِكُمْ، اور پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما. اور بہت پیاری چیز آپ دیکھو سسٹر صاحب اس زیارت میں آتی ہے وَيَجْعَلَنِي مِنْ أَنصَارِ الْحَقِّ. اے اللہ میں نے گواہی دی، میں نے بیعت کی، اب میں تم سے چاہتی ہوں، میں نے شکر کیا، میں نے کوشش کی کہ میں امام کی طرف آؤں، میں نے سب کچھ کیا، بس تم میری دعا کو قبول فرما اور مجھے ان کے انصار میں سے، مددگار میں سے قرار دے اور حق کے پیروکاروں میں سے قرار دے، مجھے امام حسن عسکری کے شیعوں میں سے قرار دے، مجھے ان کے موالی میں سے قرار دے، مجھے ان کے محب میں سے قرار دے. اب دیکھیے یہ کتنا خوبصورت پیراگراف ہے کہ اگر اس پیراگراف کو سوچ سمجھ کے پڑھے نا تو ہمارے لیے بہت کام آئے گا. اور پھر اس کے بعد جو پیراگراف آتا ہے اس میں بھی یہی آتا ہے اللہم صلی علی، سلوات شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں یہ جو زیارت ہے، پہلے سلام، پھر تشہد، پھر اب ہم آتے ہیں سلوات کی طرف. اللہم صلی علی سیدنا محمد و اہل بیتہ. آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کرتے ہیں وصلی علی الحسن ابن علی ابن ہادی الی دینک. اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ امام ہادی کے بیٹے ہیں ان کے اوپر ہم بھیجتے ہیں دین کی طرف. ودائی الی سبیل، اور پھر یہاں پوری کی پوری امام کی جو صفتیں ہیں نا، امام کے جو القابات ہیں ان کو بتائیں، اور امام کی جو طاقت ہے، جو امام کے اندر اللہ نے جو قوتیں رکھی ہیں ان ساری قوتوں کا ذکر کرتے ہیں جو امام کے اندر اللہ نے طاقتیں رکھی. دائی الی سبیلک، جو تمہارے راستے کی طرف بلاتا ہے. علم الہدا، جو ہدایت کا جھنڈا ہے. وہ منار التقا، اور تقوی کا نور ہے. وہ معدن الحجاب، وہ معدن ہے اور وہ ماور منتہا ہے. اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں وہ بادل ہے حکمت کے، وہ دریا ہے پہاڑ موعظے کے، وہ وارث ہے اماموں کے، اور وہ شہید ہے، گواہ ہے اپنی امت پر، وہ معصوم ہے. اور یہاں تمام امام کی صفتوں کو بیان کرتے اور پھر اس کے پیراگراف میں آتے کہ اے اللہ مجھے قریب کر دے. اور پھر یہاں کہتے کہ امام نے نصب کیا علم کو، لیکن یہاں امام سے کہتے ہیں اللہ مجھے قریب، میرے دل کو ان کے قریب کر دے، مجھے ان کی اطاعت میں غرق کر دے. اور اے اللہ وہ اطاعت جو تم نے ہمارے جو فرض کر دی ہے تم نے مودت ان کے اوپر، ہمیں ان میں پورے کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے. اور پھر اس کے بعد جو ہم آتے ہیں سسٹر صاحب، میں وہ کہتی ہوں کہ بہت لمبی دعا ہے، میں بہت زیادہ نہیں آتی، لیکن زیارت ہے اس میں ہم پھر بھی فاطمۃ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں، خلوص کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر پوائنٹس بتاتی جاؤں گی کہ امام کے لیے بتاتے ہیں کہ امام آپ مخلص ہو، ہمیں بھی اللہ مخلص کر دے، ہم اللہ کی طرف آئے، ہماری مغفرت ہو یا دائم ہو یا دیمو. یہاں پھر اللہ کی صفتوں کو بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اب تمہاری صفتوں کو بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف کر کے پھر اللہ کی تعریف کو ہم امام سے جوڑتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز آتی ہے جو چھٹا پوائنٹ آتا ہے وَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِفَاطِمَةِ الزَّهْرَا. اب دیکھیں ہم امام حسن عسکری علیہ السلام سے اب توسل کرتے ہیں، اب متوسل ہوتے ہیں. سسٹر فائزہ یہاں آپ دیکھو، سسٹر صاحب یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم امام کے ساتھ توسل کر رہے ہیں. توسل کا طریقہ دیکھیں. یہاں ایک اور چیز ملتی ہے کہ اگر ہمیں کبھی بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے دعا مانگتی ہے یا توسل کرنا، تو سب سے پہلے ہمیں بی بی فاطمۃ الزہرا کا واسطہ دینا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے ان کو بی بی فاطمۃ الزہرا کا واسطہ دیا تو وہ فوراً ہماری بات کو سنیں گے، وہ ہماری باتوں کو رد نہیں کریں گے. وہ اتوسلو، اے میرے مولا میں توسل کرتی ہوں آپ سے بے فاطمۃ الزہرا، بی بی فاطمہ کے صدقے میں، بی بی فاطمہ کے بے حق کے فاطمہ، بی بی فاطمہ کے ذریعے سے، والدۃ الائمۃ المہدیین، جو والدہ ہے تمام وہ امام جو ہدایت کرنے والے، وسیدۃ النساء العالمین، وہ جو عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہے اور مشفع ہے، شفاعت کرنے والی ہے شیعوں کی.
ہماری اولادوں کی. آپ دیکھیں یہاں پر پھر پوری کی پوری فضیلت بی بی فاطمۃ الزہرا کی آتی ہے. سسٹر سحر یہ جو ہم بی بی فاطمۃ الزہرا کے توسل سے نزدیک ہوتے ہیں نا، یہ ایک بہت بہت بڑا پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی امام کو راضی کرنا ہے تو فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ دے دو. اگر کسی امام کے نزدیک ہونا ہے، اگر دعا مانگنی ہے تو فاطمۃ الزہرا کے نام کو، ان کی محبت کو، ان کے الفاظ کو لے کر پیش کرو. ائمہ معصومین علیہ السلام کو جب ہم یہ پیش کریں گے، کوئی معصوم، کوئی امام ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. پھر آپ دیکھیں بہت پیارا ہے، بہت پیاری بات آتی ہے کہ اے اللہ آخر میں فصلے، پھر صلوات بھیجتے ہم ان دونوں کے اوپر. اچھا یہاں پر پھر جب بی بی فاطمۃ الزہرا سے توسل ہو گیا، پھر ایک ایک کے ساتھ توسل، رسول خدا کے ساتھ، تمام امام مولا کائنات، امام حسین، امام حسن، سب کے ساتھ، اور پھر ہم نے امام کی یہاں سارے اماموں کی، اور پھر آخر میں آ کر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ دعا کرتے ہیں. لیکن میں لاسٹ پیراگراف پہ آؤں گی کہ یہ سب دعائیں مانگی، توسل کیے، گواہی دی، سلام بھیجا، اور آخر میں آ کر ہم اس توسل کے ساتھ ساتھ جب امام کی طرف آتے جاتے ہیں تو آخر میں ہم ایک دعا کرتے ہیں. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے سسٹر صاحب. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم واحشرنا فی زمرتہ، اے اللہ ہمارا حشر فرما، ہمیں محشور فرما، فی زمرتہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی مودت اور ان کی لائن میں، ان کی لسٹ میں ہمیں مقرر فرما. واحفظنا علی طاعتہ، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما کہ ہم، یعنی ہماری جو اطاعت ہم کر رہے ہیں اس اطاعت میں ہمیں ان کے لیے محفوظ فرما. واحرسنا بدولتہ، اور اے اللہ یہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدایا جو حکومت ہے ہمارے امام کی اس میں ہمیں محفوظ فرما. وَأَتْحِفْنَا بِوِلَایَتِهِ، اور ہم جو ولایت ہے نا، سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا سسٹر صاحب، وہ ولایت کو قبول کرنا. روئے زمین پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں، نماز پڑھتے، مسلمانوں بھی، لیکن جب کسی امام کی ولایت کو نہیں مانتے تو اس کی کوئی عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی ہم امام سے کہتے ہیں کہ اے میرے امام ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم آپ کی ولایت کو محفوظ کر سکیں اور اس کو اہمیت دے سکیں. وَانصُرْنَا عَلَىٰ أَعْدَائِنَا بِعِزَّتِكَ. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آخری زمانے کے جو جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی کہ اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر نصرت فرما، مدد کر دے ہمیں کہ ہم اپنے دشمنوں کے اوپر حاوی ہو جائیں. مضبوط بعزتی، ہمیں اتنا اسٹرانگ کر دے کہ ہمارے دشمن ہمیں توڑ نہ سکے بلکہ وہ خود ٹوٹ جائیں. وجعلنا یا رب من توابین یا ارحم الراحمین. اور پھر اب دیکھیں یہاں سے ایک اور چیز شروع ہوتی ہے جو میں کوشش کروں گی کہ عربی کو بہت نہ پڑھوں. یہاں پر آتے ہیں اللہم ان ابلیس. یہاں پر اس جو زیارت ہے اس میں ہم بتاتے ہیں کہ اے اللہ ابلیس جو مردود ہے تم نے اس کو خلق کیا، اس نے تم سے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دو، تم نے مہلت دے دی، اس نے جو بھی تم سے مانگا تم نے اس کو دے دیا، لیکن اے اللہ اس نے تم سے مہلت لی لیکن وہ پورے کے پورے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے پورے کے پورے لشکر کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ اس نے تمہارے بندوں پہ حملہ کیا، اور جو بھی روئے زمین پر تمہاری دعوت دینے والا تھا اس کے اوپر حملہ کیا، تمہارے بندوں کو گمراہ کر دیا، فاسد کر دیا، ان کو گروپ گروپ بنا کے توڑ دیا، فرقے بنائے، بدعتیں پیدا کی، اور تمہارے جتنے بھی فرزند آدم، اولاد آدم، اس کو نابود کر دیا. کتنے ہی ایسے پاک اور پاکیزہ مسلمان ملکوں کے اندر اس نے بدعتیں قائم کی، اختلاف پیدا کیا، تمہارے بندوں کے اندر نفرتیں پیدا کی، اور اے اللہ روئے زمین پہ فساد پیدا کیا،
اور تیرے بندوں پہ ظلم کروایا. یہ دیکھیں آپ پیراگراف جو اس زیارت کا آتا ہے سسٹر صاحب. پھر لاسٹ جو پیراگراف آتا ہے وہاں پر یہاں یہ دعا کرتے ہیں. پہلے اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اب روئے زمین پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اللہ سے کہتے ہیں وَجْعَلْ دَائِرَةُ السُّوءِ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جو بھی ان لوگوں نے زمین پہ گھیراؤ کیا ہوا ہے اس کے دائرے کو انہی کے اوپر پلٹا دے. جو برائی ان لوگوں نے کی ہے، جو بھی تمہارے بندوں کے اوپر کیا ہے، اس برائی انہی کی برائی کو انہی کی ہوئی برائی کو ان لوگوں کو ہی اس میں پھنسا دے. اور وَابْسُطْ عَدْلَكَ، اے اللہ اپنے عدل کو ظاہر فرما، اپنے دین کو ظاہر فرما، اپنے اولیاء کو، اپنے امام مہدی کو، 14 معصومین کو مضبوط فرما، ان کے دشمنوں کو کمزور فرما. اے اللہ اس زمین پر ان کو وارث قرار دے، ابلیس شیطان کو وارث قرار نہ دے، اس کو اور اس کے اولیاء جو ابلیس کے ہیں ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے دھکیل دے، ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا. اور پھر یہاں پر بھی امام ہم جو اس میں دعا کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اے اللہ ان ظالموں کی جو نحوست ہے اس سے دور فرما، اور صبح شام پروردگارہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، اور ہماری حفاظت فرما، ہمیں صبح شام ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسلک فرما. برحمتک برحمتک عذاب النار یا ارحم الراحمین. یہ کتنی خوبصورت زیارت ہے جس کو میں نے کوشش کی کہ شارٹ کر کے بیان کروں. بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت. آپ نے اللہ میرے خیال اس میں اور بھی بہت کچھ ہوگا کہ جو وضاحت کے ساتھ مزید پیش کیا جا سکتا ہوگا، لیکن آپ نے مختصر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہم تک پہنچایا. بس ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مظلوم کی حمایت اور وقت کے ظالمین کے خلاف قیام کے حوالے سے ہمیں امام کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ جی سچا سر، جب ہم امام کی جو زندگی کی طرف آتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں ابھی بھی میں نے یہ بات کی کہ امام خود فرماتے ہیں. میں اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں امام کا وہ خط پڑھوں جس جی میں ضرور امام نے بسم شیعوں کے بارے میں جو امام نے وصیت کی ہے نا اس کو میں تھوڑا سا پڑھوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام نے ہمارے لیے کیا فرمایا اور جو مظلومین ہیں ان کے لیے امام نے کیا فرمایا. سب سے پہلی بات یہاں یہ آتی ہے، اس سے پہلے کہ میں جو ہوں وہ امام کے خط کی طرف ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں جیسا ہے کہ امام جو ہے خود مظلوم ہے. ابھی ہم نے کہا کہ 6 سال کی امامت میں وہ 3 سال زندان میں رہے، اور پھر مظلوم کی حمایت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ویسے بھی کافی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جیسے امام نے بہت زیادہ مظلوم جو لوگ تھے ان کی بھی کس طرح سے مدد کی، کچھ کو خط لکھے تھے ان کی مدد کے لیے اور دعائیں کی تھی، اور کس انداز سے امام نے بچایا. تو یہاں ایک اور چیز جو میں ابھی بیان کر رہی تھی کہ سب سے بڑا جو امام کو خوف تھا، یعنی امام کو بچانا تھا اپنے شیعوں کو، مظلوم کو، وہ یہی تھا کہ میرا نام نہ لو، مجھے سلام تک نہ کرو، میرے پاس سے گزر جاؤ، تکیہ اختیار کرو تاکہ لوگ جو ہے وہ تم پہ ظلم نہ کر سکے. یعنی اپنے شیعوں کو ظلم، اس وقت کے جو خلفاء تھے ان کے ظلم سے بچانے کے لیے امام نے ہر طریقہ اختیار کیا. اور ہمیں انشاءاللہ میں یہ وصیت امام کی جو ہے اس کے بعد جو شیعوں کے لیے، اس کے بعد جو امام کی باتیں ہیں سسٹر صاحب جو امام نے بیان کی ہے اس کو بھی بیان کروں گی اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو. امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے شیعوں کو فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا تقوی کا حکم دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ تم دین میں پرہیزگار ہو، خدا کے لیے کوشش کرو اور سچ بولو، امانت کو ادا کرو، اور جو اللہ نے امانتیں دی ہے اس کو ادا کرو. اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھتا ہے، چاہے برا انسان ہو یا اچھا انسان ہو، تم اس کی امانت کا خیال کرو، اپنے سجدوں کو لمبا کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اور انہی چیزوں کے لیے رسول خدا مبعوث ہوئے ہیں. اور دوسرا
مظلوموں کی حمایت کرو، خاص طور پر اس مظلوم کی حمایت جس کا روئے زمین پر کوئی بھی نہ ہو۔ پھر امام نے بہت خوبصورت چیز کہی سسٹر صاحب، اب دیکھیں امام نے ساری چیزیں بتا دی، مظلوم کی حمایت بھی بتا دی۔ اچھا ایک اور چیز جو بہت پیاری ہے، مجھے اتنی اچھی لگی سسٹر صاحب، میں چاہتی ہوں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ امام نے کہا ان فرقوں کی طرف جاؤ جو تمہارے جیسے نہیں ہیں، یعنی امام نے کہا غیر مسلمان یا وہ لوگ جو شیعہ نہیں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے امام کو نہیں چاہتے، نہیں مانتے۔ کافی ایسے لوگ ہیں سسٹر صاحب جو ہمارے اماموں کو نہیں مانتے، جی بالکل۔ ہمارے ائمہ معصومین کو بالکل نہیں مانتے، کچھ فرقے ایسے ہیں۔ تو امام نے بہت خوبصورت ہمیں کہا کہ دیکھو تم ان فرقوں سے قطع تعلق نہ کرو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کی جماعتوں میں، یعنی جب وہ نماز جماعت بھی ہو نا تو بھی ان کی نمازوں میں شامل ہو، اور جب ان کا کوئی گزر جائے تو تشییع جنازے میں جاؤ، ان لوگوں کی عیادت کے لیے جاؤ، اور جو تم سے پڑوسی ہے یا اس طرح سے تو ان کے حقوق کو انجام دو۔ اور پھر یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ان سے اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، اگر نہیں آتے تو بھی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر امام نے بہت ہی خوبصورت کہا پرہیزگار ہو جاؤ، بار بار امام کہتے ہیں امانت داری، اور امام یہاں خود کہتے ہیں ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث فخر بنو، تاکہ ہم جب تم لوگ یعنی غیر شیعہ کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے اپنے اخلاق کے ساتھ تو وہ کہیں گے دیکھو امام کے چاہنے والے، تو ہمیں اس سے فخر ہوگا، تو ہمارے لیے باعث فخر بنو۔ اور پھر امام فرماتے خدا سے ڈرو، اور ہمارے لیے بار بار امام کہتے ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنو، ہماری آنکھ کا کانٹا نہ بنو۔ یہاں پر سسٹر صاحب میں عجب ہو گئی امام کے اس لفظ کو دیکھ کر کہ امام فرماتے ہماری آنکھ کا ٹھنڈک بنو، ہماری آنکھ کا کانٹا نہ بنو، اور تمہاری ہر کی ہوئی نیکی ہمارے لیے بولی جائے گی۔ آپ دیکھیں جب کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو کریڈٹ جاتا ہے، برا کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو کریڈٹ جاتا ہے، تو امام بھی فرماتے کہ تمہاری ہر نیکی ہماری طرف آئے گی، اور ہر برائی مت کرو کہ وہ ہماری طرف آئے۔ اپنی خوبیوں کو، اپنی اچھائیوں کو ظاہر کرو، برائیوں کو دور کرو، اور ہمارے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے رسول کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جھوٹ مت بولو، اور ہمیشہ اللہ کی یاد کرو، اور امام فرماتے قرآن پڑھو، رسول خدا پہ صلوات بھیجو، اور جو میری وصیتیں ہیں ان کو محفوظ فرمائے۔ تو یہاں جب ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو امام نے کس طرح سے بہت زیادہ مظلوموں کی بھی حمایت کی ہے، اور امام ہمیں زندگی گزارنے کی وصیتیں بھی بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ سسٹر سے ایک اور جو امام کا لفظ ہے مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں اس کو بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ بِالْإِذَاعَةِ وَطَلَبِ الرِّئَاسَةِ، امام فرماتے ہیں دو چیزوں سے بچو، دو چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہے نا مظلوم پہ ظلم کرواتی ہیں، اور اگر ان دو چیزوں کی وجہ سے مظلوم پہ ظلم ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْإِذَاعَةِ، تکبر سے بچو، اپنے آپ کو سمجھنے کہ میں کچھ ہوں، میری دولت، میرے پیسے، اپنی دولت، اپنے پیسے، اپنے تکبر کے ذریعے سے دوسروں کو کمتر مت سمجھو، ایسے نہ ہو کہیں تم سے ظلم ہو جائے اس میں۔ اور پھر کہتے ہیں طلب الرئاسہ، اور حکومت طلب کرنا، پاور، طاقت، کہ مجھے طاقت ملے سب لوگوں کے اوپر، میں حاوی ہوں۔ امام فرماتے فَإِنَّهُمَا يَدْعُوَانِ إِلَى الْحَلَكَةِ، یہ دو چیزیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا خدا۔
تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے، حالانکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ جس پوائنٹ کو کلیئر کرتی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور دلوں میں اتر جانے والی گفتگو ہوتی ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی بہترین رحمت نچاور فرمائے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ، اور امام حسن عسکری کی شخصیت پر گفتگو کی گئی. اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو آپ سے اگلی ملاقات جو ہے ہماری اگلے پروگرام میں ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.